اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں، اور اب ہم لوگ اپنی نئی کلاس میں تقریباً ایک دوسرے ٹرم میں، نئے ٹرم میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، جس کی کہ صرف ایک کلاس پہلے ہوئی تھی، وہ بھی تھوڑی سی آج ریوائز کر لیں گے۔ شیئر کرتی ہوں میں اسکرین۔ پہلے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ آج ہماری ٹرم 2 کا لیسن 2 ہے، جس میں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں ٹرم 2 میں فعل ثلاثی مجرد۔ فعل کی میننگ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ثلاثی کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ 3، مجرد کی تھوڑی دیر میں یا ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں پتہ چل جائے گا۔ فعل ماضی کی یہ گردان ہم نے کہی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو بھی یہ گردان بہت اچھی طرح سے یاد ہے، وہ لوگ اپنے نام کے آگے اسٹار لگا کے آئیں گے۔ بہت کم لوگوں کو ہی یہ بات یاد رہ گئی۔ سلمہ گروپ 5 کی مائک انمیوٹ کر کے تیار رہیں گے، اور میں ذرا ان سے اور پھر اسی طرح سے ایک ایک سوال سب سے ہی کریں گے جو مجھے نظر آ رہی ہیں لڑکیاں اسٹار کے ساتھ۔ یہ گردان ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا ابھی ریویژن کلاس میں بھی کہ جب یہ لفظ آپ یہاں دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ یہاں پہ اب ترجمہ ہوگا اس ایک مذکر نے کام کیا۔ وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ صرف ضمائر کی گردان تھی، تو میں نے وہاں لکھا تھا وہ ایک مذکر، وہ دو مذکر، لیکن اب یہ فعل کی گردان ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کی یہ گردان ہے، تو اب یہاں کام ہو رہا ہے، اور یہ ماضی کی ہے تو ہم کہیں گے فعلا، اس ایک مذکر نے کیا۔ اس کا یہ ترجمہ ہوگا اس لفظ کا، اس ایک مذکر نے کیا، ان دو مذکر نے کیا، ان سب مذکر نے کیا۔ فعلت، اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب اس پوزیشن میں آپ آئے تو بس وہ کا ہی آپ مؤنث کر دیں گی سب، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کیا سگنیفیکنس ہے کہ ابھی تک لام کلمہ جو ہے وہ حرکت والا تھا، اور یہاں سے لام کلمہ ساکن ہوا، جو کہ آخر تک اب ساکن چلے گا، تو فعلنا اور اس کے بعد فعلتا۔ اب جب ہم تھرڈ رو میں آئے، اس کو رو کہتے ہیں اور یہ اوپر سے نیچے والے کو کالم کہتے ہیں، جب ہم تھرڈ رو میں آئے تو اس وقت اب ہی یا سمجھے تھرڈ پرسن چینج ہو گیا، اب سیکنڈ پرسن میں، یہاں سے دو اب یہ جو ہوں گے وہ سیکنڈ پرسن کے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اس بلاک میں آئیں گے تو ہمیں پتا چل گیا کہ اب ہم کہیں گے تم ایک مذکر، تم دو مذکر، تم سب مذکر، اور اس کے نیچے والا ہمارا تم ایک مؤنث، تم دو مؤنث، تم سب مؤنث، اور فعلتو، میں ایک مذکر یا مؤنث کچھ بھی، اور ہم سب، میں نے کیا اور ہم نے کیا کریں گے۔ اب یہاں پہ کوئی دوسرا لفظ آ جائے گا تو بس اس میں کیا کی جگہ پہ اس لفظ کی میننگ ڈال دیں گے، سمپل ہے۔ بہرحال ابھی میں چونکہ اور لفظ میں لانا اس لیے نہیں چاہتی، آپ دیکھ رہی ہیں میں آج پھر فعلا ہی لائی ہوں کہ جس سے یہ پکچر آپ کے دماغ میں ایک دم سیٹ ہو جائے اچھی طرح۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی گردان سیم فعلا کی ہی آپ لوگ 3 بار لکھ بھی لیں گی، اور زیادہ تر نے الحمدللہ سبھی نے ہوم ورک کر لیا، اور باقی لوگوں نے بھی کر لیا ہوگا۔ اب میں یہاں ایک ورڈ لکھتی ہوں ضربا، جس کا کہ میننگ ہے مثال بھی بیان کرنا۔ یہاں پہ آپ مارنا ہی لے لیں، وہ ایزی ہے، بولنا بھی آسان ہے۔ ضربا، سلمہ کا شاید میں نے نام لیا تھا۔ سلمہ، آپ اس کالم میں بتائیں کہ کیا ہوگا۔ جی میم، میم پوری گردان نہ پڑھوں، بس یہی بتانا ہے؟ ہاں بس یہی بتائیں۔ جی میم، یہاں پہ ضربتا۔ جی ہاں، را کے مطلب کہ سب کے اوپر کہیں کوئی سکون تو نہیں ہے؟ نہیں میم، ضربتا۔ جی ہاں، ویری گڈ۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان دو مؤنث نے کیا۔ جی ہاں، ویری گڈ، ان دو مؤنث نے کیا نہیں، اب مارا۔ سوری، ان دو مؤنث نے مارا۔
ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت ہی صحیح بتایا. اب اس کے بعد طاہرہ آ جائیں. طاہرہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا ورڈ آئے گا. میم یہاں پہ دربو. ویری گڈ, تو تھوڑا مد اصلی کو صحیح سے بولیں. دربو. ہاں, زیادہ لمبی ہو گئی. ضربو, بس تھوڑا سا کلیئر بیچ میں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ جی. بالکل صحیح آپ نے. اور ترجمہ بھی بتا دیں. ان سب مذکر نے کیا. مارا. چلیں, اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی بہت خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے, ان جی مذکر نے مارا. ویری گڈ. جی. سحر عروج آ جائیں گروپ 6 کی. سحر. جی میم. یہ ورڈ بتائیں کیا ہوگا یہاں پہ. حاضر مونس میں ضربتما. یہاں پہ دیکھیں, یہاں دیکھیں, ضرب. ضربتن. ٹھیک ہے, ضرب تن, بس فا عین لام کی جگہ پہ ضربا لگا کے بس بولیں. تننا دماغ میں لائیں اور پھر ضرب تننا کر دیں. بہت سمپل ہے. جی جی. تننا. تو اس کا میننگ کیا ہوگا. تم سب مونس نے مارا. جی ہاں, ویری گڈ. چلیں اب تھوڑا اور اچھا کوئز کرتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب آپ کو یہ پوزیشن بھی اپنی یاد رکھنی ہوگی. شمائلہ آ جائیں اور وہ بتائیں گی اس کالم کا ورڈ. جی میم, یہ ہوگا میم ضربنا. ویری گڈ, ویری گڈ. اور ترجمہ کیا ہوگا. ہم سب نے مارا. ویری گڈ. کسی اور. نویدہ گروپ 3. جی جی, یہاں پہ ہوگا فعلتما, تو پھر ہوگا ضربتما. ویری گڈ. دیکھیں آپ لوگ کتنا اچھا کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور اب اس کا ترجمہ بتائیں گی, صرف ترجمہ. اور ترجمہ ہوگا تم دو مذکر نے مارا. ہاں دیکھیں, آپ نے کہا ترجمہ ہوگا. دیز ٹو ورڈز ور ناٹ ریکوائرڈ. یہ دونوں ورڈ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, صرف ترجمہ چاہیے. تو اب پھر سے بولیں, اس کا کیا ترجمہ ہوگا. تم دو مذکر نے مارا. ویری گڈ, بس اتنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی لوگ بھی انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. مہر النساء بتائیں گی یہ. ضربتی. ویری گڈ. ضربتی. بہت ڈر ڈر کے بول رہی ہیں آپ. نو میم, کنفیوز ہو گئی. نہیں, کنفیوز نہیں ہو گئی. آپ کو بہت اچھا آتا ہے. بس ڈر نکالیں اپنا, اور ڈر نکلے گا بہت بار پریکٹس, بہت بار بولنے سے اور بہت بار لکھنے سے. تو اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیں. تم ایک مذکر نے مارا, تم ایک مؤنث نے مارا. جی ہاں, تم ایک مؤنث نے مارا. ویری گڈ, ویری گڈ. الحمدللہ, الحمدللہ. اب یہ بتائیں گی مہوش عمران گروپ 2 کی. ضربا الف کے ساتھ. ویری گڈ. اور نہیں, آپ تو بول ہی اچھا رہی ہیں, تو الف کے ساتھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بولیں الف کے ساتھ. اور میننگ بتائیے. ان دو مذکر نے مارا. ویری گڈ. تو اب کیا ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ سبھی کو آتا ہے الحمدللہ. چلیں اب ہم ٹرائی کرتے ہیں جن لوگوں نے اسٹار نہیں لگایا. فرح حسن, آپ بتائیں ہم کو اس ورڈ کا. یاد رکھیں کہ یہ کالم اور یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں, ہم نے پوچھا ہے آپ سے یہ. فرح حسن بتائیے جلدی, گروپ 3 کی. اگر وہ نہیں آ رہی ہیں تو عقیلہ بتائیں گی یہاں پہ کیا لفظ آئے گا. عقیلہ, آپ یہ ٹیبل دیکھ لیں. جی جی میم, تھوڑا سا نیچے آئے میم. جی ضربتی میم. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت صحیح. اور ترجمہ بھی بتا دیجئے. ترجمہ تم سب مونس نے مارا. نہیں, تم مونس نے مارا. یہ تم یا تم ایک مؤنث نے مارا نا. تم ایک, سوری مجھے وہ آ نہیں رہا تھا صحیح. نہیں نہیں, آپ کو آ رہا ہے, آپ نے بولا نہیں جی. صحیح, آ رہا ہے آپ کو صحیح. تم ایک مؤنث نے مارا. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. سوریا بتائیں گی یہ ورڈ. میں ہیلپ دوں سوریا کو, یا سوریا نے مائک انمیوٹ کیا. جی میم, میں نے کیا ہے. چلیں ہیلپ لیں. یہ دیکھیں. ضربتو. جی ہاں, ویری گڈ. ضربتو. اور میننگ بتائیے. وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میم. میں نے مارا. ٹھیک ہے. جی.
اب آپ جو ہے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اب مجھے میسج کریں گی کہ میں نے گردان پوری یاد کر لی میننگ کے ساتھ. تو آپ جو ہے مجھے جلدی سے جلدی گردان یاد کر کے 1 دن میں 2 دن میں میسج کریں گی کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہو گئی. نیکسٹ کلاس میں آپ سب سے پہلے مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے؟ تو جی اس میم طرح سے ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اسٹار لگایا ہے, کہنے کا مطلب میرا یہ ہے جو لوگ کسی وجہ سے نہیں لگا پائے, نہیں یاد کر پائے, کہ جن لوگوں نے اسٹار لگایا ہے انہوں نے بہت اچھی طرح, آپ دیکھیں ہم نے کچھ بھی یہاں نہیں لکھا, کہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے. ایون دین ان لوگوں کو ہر باکس میں موجود لفظ اس کے ترجمے کے ساتھ وہ آرام سے بنا پا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور آپ لوگ دعا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن دعا کے ساتھ کوشش تو آپ ہی کو کرنی ہے کہ آپ سب لوگ اگلی کلاس میں اسٹار کے ساتھ آئیں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بلاؤں. اب چلتے ہیں کچھ نیا سیکھتے ہیں. باجی میں نے اسٹار لگایا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا. بیٹا اسٹار بہت لوگوں نے لگایا ہے, میں سب سے تو نہیں پوچھ سکتی یہاں پہ, میں بس دیکھ کے آپ لوگوں کا اسٹار خوش ہو گئی, تو یہ خوشی ہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے مجھے خوش کر دیا. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں 4 چیزیں, اعراب, جنس, عدد, وسعت, یہ چاروں چیزیں جب ہمیں اچھی طرح جب ان کی سمجھ میں آ گئی تب ہم کسی اسم کو پہچان سکے. اور آج آپ ریویژن کلاس میں دیکھ رہی تھی کہ صرف ایک ورڈ لکھ رہے تھے اور چاروں چیزیں بہت آرام سے آپ سب لوگ کر پا رہے تھے. ٹھیک اسی طرح سے فعل کو بھی پہچاننے کے لیے کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہے, اور وہ چیزیں ہیں 5. ہر ورڈ کی یہ 5 چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے, اور ہم لوگ ہر کلاس میں ایک ایک چیز لے کے چلیں گے, تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد کرانے کی ذمہ داری میری ہے, بس جو ہم کام دیں اس کو کرنے کا ذمہ آپ لے لیں. سب سے پہلے تو اعتبار زمانہ, کہ زمانے کے اعتبار سے ہم فعل کو پہچان لیں. آپ کو پتا تھا کہ فعل کی ڈیفینیشن میں ہی ایک ورڈ آ رہا تھا, بنا اس ورڈ کے ہم کو نمبر ہی پورے نہیں مل پا رہے تھے, کہ فعل کی تعریف کیا تھی, وہ لفظ جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو. اسی لیے دیکھیں چونکہ یہ لفظ فعل کی تعریف میں ہی آ رہا تھا, اس لیے یہاں پہ اس اعتبار سے فعل کو پہچاننے میں زمانہ نمبر 1 لے گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, یہ 3 ہمارے ہوتے ہیں انگلش میں ٹینس. اسی طرح سے اردو میں ہوتے ہیں ماضی, حال اور مستقبل. عربک میں ہمارے پاس صرف 2 ہیں, اور جب ہم نے غور کیا, دیکھیں گرامر جو ہے صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے, گرامر سے ہم کو زندگی کے بہت سارے اصول بھی ملتے ہیں. وہ اصول بھی کہیں پہ لکھتے جائیں, جس کو کہتے ہیں نا اقوال زرعی کہتے ہیں شاید. تو عربک میں جب دیکھا کہ عربک میں صرف 2 ہیں, ماضی کے لیے تو ماضی ہے موجود, پاسٹ اور ماضی کے لیے ماضی تھا, لیکن حال اور مستقبل کے لیے, اسی طرح پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربک میں دیکھا کہ صرف ایک ورڈ ہے, ایک ٹینس ہے جو کہ مضارع. اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ ایسا کیوں ہے, کہ عربک میں کیوں نہیں ماضی, اور پھر یہاں پہ ایک اور ہوتا پریزنٹ کے لیے یا حال کے لیے, اور پھر یہاں پہ فیوچر کے لیے ایک ورڈ ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی وقت گزر گیا دیکھا جائے تو پریزنٹ صرف ایک لمحہ ہے, 1 سیکنڈ کا بھی فریکشن والا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے حال. حال بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. میرا مستقبل جو ہے, جو فیوچر ہے, وہ بس حال سے 1 فریکشن میں گزرتا ہے اور وہ ماضی بن جاتا ہے. اس لیے ہم کو جو ہے اگر ہم حال کو پکڑنا چاہتے ہیں, حال میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بہت اٹینٹیو رہنا ہے. اگر ہم کیئرلیس رہے اور پروکرسٹینیشن کرتے رہے, سوچتے رہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو ہمارا یہ سارا وقت جو ہے اس وقت میں ہر سیکنڈ چینج ہوتا چلا جائے گا, اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے, ہم کچھ زندگی میں کر نہیں پائیں گے, اور ایک ہم زمانے کے بھی ماضی بن کے جا کے قبر میں سو جائیں گے. تو حال ایک بہت چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے, اس لمحے کو ہمیں پکڑ کے استعمال کرنا ہوتا ہے, تب وہ ہمارا فروٹفل بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا, اس بات کو غور کیجئے گا آپ بھی, کہ کیوں مضارع کے لیے, کیوں حال اور مستقبل کے لیے عربک گرامر میں ایک ہی لفظ
ایک ہی لفظ آتا ہے مضارع, کیونکہ یہ اتنا انسگنیفیکنٹ ہے کہ اس کو جو ہے الگ سے اس کے لیے لفظ دینے کی ہی ضرورت نہیں ہوئی, کیونکہ ہر وقت آپ کا مستقبل جو ہے وہ ماضی میں چینج ہوا چلا جا رہا ہے, اور وہ حال سے بس 1 سیکنڈ میں گزرتا ہے اور ادھر جا کے چینج ہو جاتا ہے. تو مضارع میں یہ تو ہو گئی اصول کی بات, یا زندگی میں ہم کس طرح سے اپنے پریزنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ویسٹ نہ کریں, اس کے لیے کہ ہمیں ہر وقت اٹینٹو رہنا. اس کے لیے ہمیں جو ہے, اگر ہم اس حال کو خوبصورت ماضی میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت اٹینٹو رہنا ہے, ہمیں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے. ہم کو نہ صرف یہ بلکہ پہلے سے ہمارے پاس پلاننگ بھی ہونی چاہیے کہ ہم آنے والے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے, تبھی ہم کر پائیں گے, ورنہ ہم بیٹھ کے حال میں بیٹھ کے سوچ ہی رہے ہوں گے اور اس کو ماضی میں بدل رہے ہوں گے. اب آتے ہیں واپس گرامر پہ. عربک گرامر میں صرف 2 ٹینسز ہیں, ماضی اور مضارع. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پریزنٹ ٹینس نہیں ہے, ترجمہ ہوتا ہے, ترجمہ ہم پریزنٹ ٹینس کا بھی کرتے ہیں, لیکن لفظ وہی استعمال ہوتا ہے, اور سینٹینس کو دیکھ کے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ماضی کا ترجمہ کریں گے یا فیوچر کا, پریزنٹ کا ترجمہ کریں گے یا فیوچر کا کریں گے, حال کا کریں گے یا مستقبل کا کریں گے. وہ ہمیں سینٹینس کے اس سے پتا چلتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ٹرم کے آخر تک اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گی ڈفرینٹ الفاظ سے, کہ کیسے ہم اس کو پریزنٹ میں کریں گے اور کیسے فیوچر میں کریں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو گردان صرف 2 ہی یاد کرنی ہے, صرف ماضی کی ایک گردان جو آپ آلریڈی کر چکے, اور مضارع کی کریں گے, اور آپ کا حال اور مستقبل دونوں کور ہو جائے گا. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو 3 نہیں بلکہ صرف 2 گردانوں سے ہی کام چل جائے گا. میں آپ کو بھی یاد نہیں کرانا چاہتی ہوں, لیکن بس دکھا دے رہی ہوں, اور اس کا بس ایک ورڈ چونکہ مجھے یاد کرانا ہے تو اس لیے یہ ہے آپ کی مضارع کی گردان. میں پڑھتی ہوں, آپ بس سن لیں. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو. آپ میں سے کوئی بھی یہ گردان اپنے آپ یاد نہیں کرے گا, یاد کرنے کا طریقہ بھی میں ہی بتاؤں گی. تو ابھی آپ اس کو یاد نہیں کریں گی, اس ہفتے بھی آپ لوگوں کو ماضی کی ہی گردان کا ہوم ورک آئے گا, وہ آپ کریں گی. بلکہ ہو سکتا ہے میں ایکچوئل PDF سے یہ ہٹا بھی دوں, مجھے چونکہ اس میں سے ایک چیز آپ لوگوں کو یاد کرانی تھی, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ گردان میں آپ کو دکھا دوں. آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ فا عین لام, یہ تو آپ کو دکھ رہا ہے نا, ہر جگہ دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. آخر میں یہ نون وغیرہ بھی دکھ رہے ہیں, اور دوسری چیزیں. ایک جو دوسری چیز جو کہ مضارع کی علامت, علامت مطلب کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ مضارع کا ہے, وہ علامت کیا ہے کہ فا عین, فا سے پہلے مطلب فا عین لام سے پہلے آپ کو شروع میں یہ لفظ دکھ رہے ہیں, یا, تا, آ اور نا. آپ کو 4 حروف ہیں جو کہ نظر آئے فا کلمے سے پہلے. یہ آپ کو بس یاد رکھنا ہے. علامت مضارع کیا ہے؟ اتین. کیا ورڈ آپ یاد کریں گی؟ اتین. یہ ا, تا, یا, نون, ٹھیک ہے. اور اس کو ایک لفظ بنا کے یاد کر لیں گی, اتین. اور یہ ہو گئے آپ کے 4 علامت مضارع, حمزہ, تا, یا, نون. یہ جب کسی فعل کے شروع میں نظر آئے گا تو وہ لفظ مضارع کا ہوگا, ٹھیک ہے. بس آپ کو گردان بالکل بھی یاد نہیں کرنی ہے, کوئی بھی یاد نہیں کرے گا گردان کی, میں پہلے سے یاد کر, کیونکہ میں اس کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی تو اس سے آپ کو بنا مسٹیک کے یاد ہوگا. کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہی ہیں تفعلو, تفعلانی اور پھر یفعلنا یہاں پہ ہوتا ہے, تو اس سے چانسز ہیں کہ آپ مکس اپ ہو جائیں. ہم بہت آسان پیٹرن لے کے آئیں گے آپ کے لیے, اور آپ اس سے گردان یاد کریں گی. فی الحال آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں دیکھیں آپ کو یہ ایسا کوئی لفظ ف سے پہلے نظر نہیں آیا. اس طرح سے آپ بہت آسانی سے ماضی اور مضارع کے الفاظ کو الگ الگ پہچان سکتی ہیں. اس میں جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ بعد میں ہیں. یہ ساری باتیں ہم بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے ہیں. تو یہ آج بس آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ
मादी में जो भी अलामत है या जो भी निशानी है वो बाद में नजर आती है, और मुदारे की हमने आपको बताई कि फ कलमे से पहले अगर आपको ये 4 हर्फ दिखाई दे तो इसका मतलब है वो मुजारे का लफ्ज है। तो आपने देखा कि अरबिक में माजी के लिए तो माजी की गर्दान मौजूद है, माजी के अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा जो कि मुदारे कहलाएगा। तर्जुमा जरूरत के लिहाज से हम हाल का भी करेंगे या मुस्तकबिल का भी करेंगे। तो जब इसका तर्जुमा हम करते हैं, इसका यफ़अलु, तो करते हैं वो एक मुज़क्कर करता है या करेगा, दोनों बात हम बोलते हैं, क्योंकि ये मुदारे का मतलब क्या है, हाल और मुस्तकबिल दोनों ही इसके अंदर है। वो एक मुज़क्कर करता है या करेगा, वो 2 मुज़क्कर करते हैं या करेंगे, वो सब मुज़क्कर करते हैं या करेंगे। इस तरह से इसका फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में ही तर्जुमा होगा। अब आपको थोड़ा सा तो हमारा आज एतबार ज़माना तो हो गया कि हमने आपको दिखा दिया कि सिर्फ 2 ज़माना है, मादी और मुदारे। एतबार ज़माना अब इसको भी आज से पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे हमारे ये 5 तैयार हो जाएं जब तक हम ये 5वें पे पहुंचे। एतबार ज़माना मतलब कि ज़माने के एतबार से फेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माजी और मुदारे। माजी में पास्ट टेंस आता है और मुदारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही आता है। हुरूफ इल्लत कहते हैं बीमारी को, तो हुरूफ इल्लत बीमार हुरूफ के हिसाब से, मतलब कि कुछ हुरूफ हैं जो बीमार हैं, वो आप आगे इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आपको पता चलेंगे। तो हम देखेंगे कि उस फेल के, जैसे अभी हमने आपको दौराबा दिया था, तो चेक करेंगे कि इसमें कोई, अभी तो आपको हर बीमार हुरूफ पता नहीं है, मैं क्लास दौराबा, तो अब इसमें हमें नजर आया कि ये कोई भी हरफ इल्लत, तो हमें इन्हीं फा आइन लाम कलमे की जगह पे जो हुरूफ इस्तेमाल हुए रहते हैं उन हुरूफ में हम चेक करते हैं कि कोई बीमार हर्फ तो नहीं है। जब अगर वो बीमार हर्फ नहीं हुआ तो वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, और इस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। वो कोई लफ्ज अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, बस आपको ये, जैसे हमने कहा था ना उसमें आपको एराब, जिन्स, अदद, वुसत याद है, उसी तरह ये जमाना, इल्लत, फाइल, मफूल और तादाद हुरूफ, ये 5 वर्ड भी याद कर ले। तो जमाना हो गया, दूसरा हुरूफ इल्लत है, फिर मौजूदगी है फाइल कि फाइल की मौजूदगी, फाइल, फिर जरूरत मफूल और तादाद हुरूफ, इनके हिसाब से हम फेल को डिवाइड करते हैं। याद भी मत करें, बस ये स्लाइड आपके पास रहेगी, आप इसको कम से कम 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद भी करने की इसको जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही सोचा था कि इतना ही। देखें, एतबार ज़माना के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड है, माजी, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, और मुदारे, तो इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ही आता है। यहाँ पे चले मैं आज ही बताती हूँ कि किस ऑर्डर में याद करेंगी। सबसे पहले आप ये वाला याद करेंगी, फिर ये याद करेंगी, फिर ये याद करेंगी, फिर ये याद करेंगी, फिर ये याद करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक वजन वाले अल्फाज आप पहले याद करेंगी, और प्लेसमेंट तो मैंने आपको सबकी सिखाई दी है, मतलब इसी वजह से प्लेसमेंट की मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस दी, क्योंकि इस गर्दान को याद करने से पहले हर ब्लॉक की आपको बहुत अच्छी पहचान हो जानी चाहिए, फिर आप इस गर्दान को बहुत आसानी से याद कर लेंगी। अब देखें, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये हो गई आपकी एक लाइन, और आप जब ये पढ़ेंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह याद है कि आप सिर्फ देख के पढ़ेंगी, कभी भी इस गर्दान को बिना देखे याद नहीं करेंगी। ये आपके सामने नजर में रहना चाहिए, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने हादिर मुअन्नस का ब्लॉक छोड़ दिया है, ठीक है, ये आपने नहीं किया है। वो एक कर लिया है, वो एक फीमेल कर लिया है, फिर तुम एक मेल कर लिया है, लेकिन तुम एक फीमेल आपने
نہیں کیا یاد، وہ آپ بعد میں کریں گی، ابھی بتاتی ہوں. اس کے بعد میں والا کر لیا آپ نے اور ہم والا کر لیا. یہ صرف اس وزن والے الفاظ آپ یاد کریں گی. اب یفلو تفلو تفلو افعلو نفلو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی سیم ہیں. سیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں کم یاد کرنی ہوتی ہیں. کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آیت ہم کو بتا رہی ہوگی کہ وہ غائب مؤنث کی بات ہو رہی ہے یا حاضر مذکر کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ آیت پہ آئیں گی یا جب عربک ٹیکسٹ پہ آئیں گی تو کنفیوژن کا کوئی چانس نہیں ہوگا. لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ دونوں ہی کیس میں تفعلو تفعلو سیم ہے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. اس کے بعد آپ اس کالم میں چلی جائیں گی. میں پین چینج کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ریڈ والے اس پہ آ جائیے. اور یہ بہت آسان ہے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، بس پہلی بار یفعلانی اور باقی سب تفعلانی. اور جواب اس کا یہی ہے کہ آیت بتا رہی ہوگی کہ اس تفعلانی کا کیا مطلب ہے اس آیت میں، یا کہیں یہ والا تو نہیں ہے یا پھر یہ والا تو نہیں ہے. وہ آیت ہی ہم کو بتا رہی ہوگی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. ٹھیک ہے. اب یہ ریڈ والا، یہ سیکنڈ بھی آپ کی، یہ بھی ہماری پوئٹری کا ہی حصہ ہے اس ٹرم کی. تو یہ سیکنڈ ہو گئی آپ کی. اور اس کے بعد تھرڈ میں چلتے ہیں. اور تھرڈ کو یاد کریں گے. یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا. کہنے کا مطلب آپ بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے سارے واحد والے یاد کیے، چونکہ یہ چھوڑ دیا تھا اس لیے آپ کو یہ دے دیا گیا یہاں پہ. تو پہلے آپ نے واحد والے یاد کیے along with this one، مطلب نفعلو، ایک وزن والے. اس کے بعد آپ نے مثنیٰ کے کر لیے، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. اور اس کے بعد جمع کے کیے، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا. اور اس کے بعد لاسٹ میں اکیلا ایک لفظ آپ یاد کریں گی اور وہ ہے تفعلینا. میں نے پنک کلر کیوں لیا؟ کیونکہ حاضر مؤنث فار گرل. ٹھیک ہے. تفعلینا، ایک یہ اینڈ میں آپ اکیلا اس کو یاد کر لیں گی، حاضر مؤنث کا تفعلینا. تو اس کی گردان ہم کو اس طرح سے اس پیٹرن پہ یاد کرنی ہے. اس کے بعد دیکھیں، اب اگر میں کہوں کہ اس جگہ پہ کیا وہ آئے گا، اس جگہ پہ کیا آئے گا، تو پھر آپ کو اس جگہ والا ورڈ نفعلو ہی بتانا ہوگا. نفعلو افعلو. یہ کیا ہو گیا؟ یفعلو تفعلو افعلو، یہ تو میں نے چھوڑ دیا، اور یہ ہو گیا افعلو اور یہ ہو گیا نفعلو. پھر اسی طرح یہاں پہ یفعلانی اور اس کے بعد تفعلانی تفعلانی تفعلانی. پھر یہاں پہ یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا. اور اس کے بعد یہاں پہ آخر میں یہ والا تو چھوٹ گیا تھا نا، یہ حاضر مؤنث والا. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ تفعلینا. وہ نام بھی کچھ ایسا علینا جیسا نام ہوتا ہے نا لوگوں کا، تفعلینا، اس سے یاد کر لیں تفعلینا. اب واپس چلتے ہیں ہم لوگ اس میں، اور اب ایک بار آپ یہ گردان آپ سب لوگ پڑھ لیں. اس گردان کو سب لوگ مائک میوٹ کر کے پڑھیں، مائک میوٹ کر کے آواز کے ساتھ پڑھیں، دیکھتے ہوئے پڑھیں جس سے ساری پلیسمنٹ یاد ہو. جی ہاں، آپ سب لوگوں نے پڑھ لیا. بس میں ایک بار پھر ایکسپلین کروں کہ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا، یہاں تک اس 5 لفظ کو، ان 5 لفظ تک آنے سے پہلے دیکھیں فا عین لام، فا عین لام بھی حرکت والا، یہاں بھی دیکھیں فا عین لام حرکت والا، یہ بھی حرکت والا ہے. لام کلمے پہ حرکت موجود ہے، تینوں ہی لفظ پہ حرکت موجود ہے. آپ کو کہیں سکون نہیں دکھائی دیا. یہاں پہ اس صیغے سے لام کلمہ ساکن ہونا شروع ہوتا ہے، جو کہ آخر تک ساکن رہتا ہے. فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما
فعلتن، فعلت، فعلنا. ٹھیک ہے، تو جب آپ بولے یہ لفظ بولے تو فعلتا، فعلتا نہ کر دیجیے گا. فعلتا کیا تو غلط ہو جائے گا. کیا کریں گی؟ فعلتا، فعل، جتنا ٹائم فا کو دیا اتنا ہی ٹائم لا کو بھی دیجیے. اسی طرح فعلت. ٹھیک ہے، تو اور یہاں پہ جب آئیے تو پھر بالکل ساکن کر کے پڑھیے. فعلنا، فعلتا، فعلتما، مطلب کہ بالکل بھی اس کے بعد پھر ساکن کی آپ اس پہ چلے جائیے اور آخر تک ساکن ہی رکھیں گی. کرتے ہیں کلاس ختم، اور اگلی کلاس میں آپ کو ہوم ورک ملے گا گروپ میں، اور وہاں سے آپ ہوم ورک دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء.